ہماری بہت ساری اچھائیاں جو ہیں وہ اس پہ رکی ہوئی ہیں. مثلا دیکھیں ہمارے اندر ہمدلی کی فضا پیدا ہونی چاہیے جو ظہور کے لیے ایک اساسی شرط ہے کہ ناصر ہمدل ہیں، وہ اس پہ رکی ہوئی ہے. چونکہ تولا صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو رہا. اہل ایمان کے اندر عداوتیں ہیں، تفرقے ہیں، یہ خلاف تولا ہے. اور بسا اوقات دشمنان اہل بیت سے محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، یہ خلاف تبرہ ہے. تو تولا اور تبرہ جو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر افتراق ہے، ہماری صفوں میں افتراق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں تعاون والی فضا نہیں ہے. اگر ہمارے اندر تولا تبرہ ہوتا، آج کوئی دنیا میں مومن بھوکا نہ سویا ہوتا، آج کوئی مومن پریشان نہ ہوتا، در بدر کسی سے مانگ نہ رہا ہوتا. ہم خود اس کے گھر میں پہنچاتے، ہم خود اس تک پہنچتے بجائے کہ وہ ہم تک پہنچے. اگر تولا تبرہ ہوتا، ہم میں سے ہر آدمی جو کسی بھی پوسٹ پر ہے، کسی بھی مقام پر ہے، وہ خود لوگوں کے جا کے مسائل حل کرتا. اگر اس کے پاس مال کی فراوانی ہے، وہ کئی لوگوں کے خرچے، ان کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا. جیسے ہم آج بھی بعض ممالک میں دیکھتے ہیں، کچھ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے اور مالی طور پر بھی وہ ماشاءاللہ وہ کتنے ہی یتیموں کی دیکھ بھال کا خرچہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، کتنے ہی بچوں کے سکولوں کا خرچہ لے لیتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے گھروں کے اجناس ان کے جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، کتنے ہی بیماروں کی شفا، جتنا بھی خرچہ ہو جائے وہ اس کے علاج کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں، کتنی ہی بچیوں کی شادیاں کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ وہی تولا کی ہی ایک اہم ترین مثال ہے، چونکہ تولا کے نتیجے میں تعاون والی فضا پیدا ہونی ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں بالآخر امام قائم کے ظہور کے لیے، ہم کیا کریں، ہمیں کوئی درس دیں، درس اخلاق دیں. تو مولا نے یہی تعاون والی بات کی اور اس میں امام نے کہا کہ ایک کم ترین، ایک ادنا سا تعاون آپ کا اپنے کسی مومن بھائی کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے نیت خیر رکھو. واہ. اور آپ دیکھیں یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے اندر جب بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جب بھی کینے پیدا ہوتے ہیں، جب بھی عداوتیں مسلمانوں کی صفوں میں پیدا ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ایک نیت سو ہے، ایک غلط نیت انسان کسی کے بارے میں پیدا کرتا ہے، پھر اسی کو اپنے ذہن میں بڑھاتا ہے، پرورش دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو پھر دوسرے لوگوں کے خلاف اکساتا ہے اور بالآخر معاشرے میں مختلف گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ بجائے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. تو تولا اور تبرہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہمدلی کی شکل میں سامنے آئے گا، ہمارے اندر باہمی تعاون کی شکل میں سامنے آئے گا. اب تعاون جو ہے وہ مالی ہو، اب تعاون جو ہے وہ ایک دوسرے کی مثلاً ایک دوسرے کی تسلی قلب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے کی جو مشکلات، لازمی نہیں ہے ساری مشکلات مالی ہوں. انسان جب جاتا ہے اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایک دوسرے کے قلب کو اتنا طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری مشکلوں کو خود ہی ان پر جو ہے وہ قابو پانے کی جو ہے وہ انرجی حاصل کر لیتا ہے. ایک دوسرے کے بہت سارے کام کر دینا. مثلا مجھے یاد ہے کہ بعض ہمارے ایسے احباب ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ بیمار ہے آج کل، اپنے گھر کے کام نہیں کر پا رہا، تو وہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لیتا ہے جب تک میرے یہ بھائی بیمار ہیں ان کے گھر کے چونکہ کوئی اور آدمی نہیں ہے تو میں ان کے روزمرہ کے کام کر دوں گا. اب اس میں اس کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے، پیسہ اسی فیملی کا لگ رہا ہے، لیکن ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بچوں کو اسکول چھوڑنا میں چھوڑ آؤں گا، آپ گھر میں کوئی سودا سلف کی ضرورت ہے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یعنی اس طرح بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، صرف مالی ہی نہیں ہے. نہیں، ہمارے ہاں بیشتر تعاون جو ہے لوگ جو چاہتے ہیں وہ غیر مالی ہے. میں نے جہاں تک جو ہے اس معاملے میں مالی تعاون والے بھی ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ جو ہیں ان کا تعاون یہ ہے کہ ان کا درد دل سنا جائے، کوئی بیٹھ کر ان کی بات سنے اور ان کو اچھا مشورہ دے، یہ بھی تعاون ہے. کوئی ذمہ داریوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، کوئی وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، یا وہ کوئی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں تو ان کے کچھ کاموں میں ان کا ہیلپ کر دے. تعاون کی کئی قسمیں ہیں. تو انسان جو ہے اپنے معاشرے کے اندر دیکھے اپنے ارد گرد اور تعاون میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ اپنے عزیزوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے نظر دوڑائے. یہ جو ہم کہتے ہیں قطع رحمی اور صلہ رحمی، اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ میرے اپنے عزیز ہیں.
دیکھیں نا تولا کی آگے ایک مثال یہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کی شکل میں بھی ہے جی کہ میں جو صلہ رحمی کرتا ہوں اپنے عزیزوں کے ساتھ، یہ بھی وہی ہے، اسی کی جہت میں حرکت کر رہا ہوں کہ ان کی مشکلات کو دور کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، یہی صلہ رحمی کی مثال ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھے، اپنے ارد گرد اپنے سوسائٹی کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کو دیکھے، اور خدا نے جو اسے طاقت دی ہوئی ہے اس طاقت کا کچھ حصہ جو ہے، میں نہیں کہتا آدھا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، 10واں حصہ صرف کر دے خلق خدا کی جو ہے مشکلات کو دور کرنے میں، اور تعاون والی جو فضا ہے اس کو پیدا کرے۔ اور اس میں پھر ایک چیز کی طرف آؤں گا، وہ یہ آؤں گا کہ وہ چیز جو میرے تولا کو خراب کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، وہ لوگوں پر احسان جتلانا ہے، وہ جو ہے لوگوں سے اس کا صلہ مانگنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تولا وہ عبادت ہے جو خالصتاً پروردگار کے لیے ہو۔ جیسے کتنا خوبصورت فرمان ہے امام صادق علیہ السلام کا، کہتے ہیں خدا کے لیے محبت کر، خدا کے لیے چھوڑ، واہ، خدا کے لیے بخش، خدا کے لیے غضب کر، یعنی ساری چیزوں میں خدا مد نظر۔ یعنی جب خدا کی قید لگائی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے تو اب پھر ریاکاری کی جگہ بچتی نہیں ہے۔ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اندر ان چیزوں پر کنٹرول نہیں کر رہا، تو وہاں اسے چاہیے اہل، جو دوسرے لفظوں میں جو ہستیاں، جو علماء اخلاق ہیں، جو خود روحانی اور معنوی حیثیت کے مالک ہیں، ان کے پاس بیٹھے۔ ایک چیز اب ضمناً آ گئی ہے میرے ذہن میں، اور آپ بھی متوجہ ہیں اس کی طرف، اور ہم نے چونکہ ریاکاری پہ گفتگو شروع کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ درس اخلاق جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے جی ہمارے اہل ایمان معاشرے کے اندر، کہ ہم میں سے ہر مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ میں نے ہفتے میں ایک بار کسی عالم دین کا درس اخلاق ضرور سننا ہے، ان کی صحبت میں جائیں تو سب سے بہتر، ورنہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی عالم سے رابطہ کریں، آپ مجھے کچھ اپنے مسائل بتائیں اور اس سے درس مانگیں کہ میری یہ زندگی اس قسم کی ہے، میری یہ فطرت ہے، میری یہ عادتیں ہیں، مجھے رہنمائی کریں، میری تربیت کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے سوشل میڈیا پر ویسے علماء کے درس اخلاق موجود ہیں، ان کو سنیں، وہ آدھا پونا گھنٹہ ہفتے میں وہ ضرور دے، اور پھر بعد میں سوچے کہ میرے اندر کیا مسائل ہیں۔ تو یہ درس اخلاق جو ہے وہ ہمارے اندر کئی کینوں کو، جو تولا کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کئی کینے، کئی عداوتیں ختم کریں گے، اور وہ تعاون اور ہمدلی والی فضا جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جتنا بھی ہم علماء کے قریب ہوں، جو کہ محمد وال محمد کے فرامین کے حامل ہیں، گویا ہم ائمہ کے فرامین کے قریب ہو رہے ہیں۔ جس طرح زیاد احلام جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے قوت قلب لے رہا ہے، یعنی ضرورت تو ہے انسان کو، تو ضرورت تو ہے کہ اپنے سے بہتر کے قریب جائے، تو ہم وہ قوت قلب علماء سے لیں، البتہ اس عالم سے جو باعمل ہے، جو خود بھی صاحب تقویٰ ہے، ان کے درس اخلاق سنیں، ان سے جو ہے وہ نصیحت لیں، انشاءاللہ ان سے رابطہ